खुदावंद के पाक कलाम में लिखा है, खुदावंद मेरी रोशनी और मेरी निजात है, मुझे किसकी दहशत। खुदावंद मेरी जिंदगी का पुश्ता है, मुझे किसकी हैबत। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और समझाने पर खुदावंद की बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो। सब जोरदार तारीफ जाएंगी इस कलाम की बुजुर्ग कलाम की। आमीन। आज जो खुदा का कलाम है, दाऊद 2 सवालों से इस ज़बूर का आगाज करता है। कितने सवालों से? 2 सवालों से। दाऊद नबी 2 सवालों से इस ज़बूर का आगाज करता है और वो है, मुझे किसकी दहशत और मुझे किसकी हैबत। अब ये दोनों लफ्ज़ जो है वो एक ही है, इनका मतलब सेम है, यानी कि खौफ और दहशत जो है, हैबत जो है, इनका मतलब सेम है। मगर खुदा जो है, जो दाऊद है, इन 2 आयतों से जो है, इन 2 लफ्ज़ों से जो है वो इसका आगाज करता है। अब यहाँ पर देखते हैं कि यहूदी लोग जो थे ना, वो एक लफ्ज़ लेते थे और जब वो लफ्ज़ पर बात करते थे तो दूसरा लफ्ज़ उसके अल्टरनेटिव, उसके लिए खूबसूरत या उसकी पावर को बढ़ाने के लिए दूसरा लफ्ज़ इस्तेमाल करते थे। यहूदी लोग जो थे उस पर जोर देते थे, जिस तरह दाऊद नबी जोर देता है कि मुझे किसकी दहशत और मुझे किसकी हैबत। यानी कि दोनों पर जो है वो जोर दिया गया कि जबकि मेरा खुदा मेरा मददगार है, इसलिए मुझे ना तो किसी की दहशत है और ना ही मुझे किसी की हैबत है। तो यहाँ पर हम देखते हैं, अब ये इब्रानी जो लफ्ज़ है, अगर हम इब्रानी लफ्ज़ का मतलब देखते हैं तो इसका हम देखते हैं कि इसका जो मतलब है उनमें कोई फर्क नहीं होता, क्योंकि अगर खौफ है और दहशत है तो ये सेम दोनों लफ्ज़ हैं। खौफ और दहशत को हम देखते हैं और ये सेम लफ्ज़ हैं। अब पहला लफ्ज़ हम देखते हैं जो दाऊद ने कहा कि खुदावंद मेरी रोशनी है। अब खुदावंद की रोशनी की तरफ हम देखते हैं। अक्सर लोग अंधेरे से डरते हैं, अक्सर लोग अंधेरे में नहीं चलते, क्योंकि अंधेरे में बहुत सारे नुकसान भी होते हैं और शायद बहुत सारे लोग इस बात से खौफ भी खाते हैं। अंधेरा एक ऐसी किस्म है कि जिसके आगे फ्यूचर का कोई पता नहीं होता। जब अंधेरे में चलते हैं तो फिर हमें अपने फ्यूचर का पता नहीं होता। अब अंधेरे में चलना जो है ये ठोकर खाने का बाइस बनता है, इसलिए अंधेरे में चलना यानी कि हमारे नुकसान भी हो सकता है और आने वाले मुस्तकबिल से हम लाइल्मी शो करते हैं, यानी कि कल का जो दिन है वो हमारे लिए अंधेरा ही है। हमें कल का कोई पता नहीं है कि कल हमारा कैसा होगा। हम नहीं जानते हमारा मुस्तकबिल कैसा है और मुस्तकबिल के लिए, उसकी बेहतरी के लिए हम कौन सा कदम उठाएंगे और कौन सा कदम उठाना चाहते हैं, इसके लिए हमें कोई अंदाजा नहीं होता। इसलिए दाऊद कहता है कि खुदावंद मेरी रोशनी है, खुदावंद मेरी रोशनी है। अब अगर रूहानी तौर पर या हकीकी तौर से हम इस बात से नावाकिफ नहीं रहना चाहते, क्योंकि हमारा खुदा हमारी रोशनी है। और अगर हम देखें कि अंधेरे में जब चलते हैं तो जब बच्चों की शादी करते हैं तो हमें इस बात का कोई अंदाजा नहीं है कि उनका फ्यूचर क्या होगा, क्योंकि अंधेरे में हम चल रहे हैं, हमें फ्यूचर का कोई पता नहीं है। और कारोबार करते हैं उसमें भी हमें कोई पता नहीं है कि हमारा कारोबार, अगर हम कारोबार कर रहे हैं तो उसमें भी आगे फ्यूचर का कोई पता नहीं है कि कारोबार कैसा चलेगा। और जॉब पे जाते हैं तो जॉब पे भी कोई ऐसा हमें कोई पता नहीं होता, वगैरह वगैरह, यानी कि बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिनका हमें अंदाजा नहीं होता। मगर ऐसे हालात के पेश नजर खुदा का कलाम हमें तकवीत करता है। हालेलुया। खुदावंद का कलाम हमें तकवीत करता है और खुदावंद के कलाम से हमें तकवीत मिलती है। अब जो कुछ भी करते हैं, बच्चों के रिश्ते करते हैं, जॉब करते हैं, कारोबार करते हैं, तो हमारा जो खुदा का कलाम है वो हमें रोशन
روشنی دکھاتا ہے. ہاللیلویا. کہ ہمارا مستقبل کیسا ہوگا. ہم اندھیرے میں چلتے ہیں مگر ہمارا خدا کا جو کلام ہے، ہمارے خدا کا جو کلام ہے وہ ہمیں روشنی بخشتا ہے. تیرا کلام میرے راہ کے لیے روشنی اور میرے قدموں کے لیے چراغ ہے. زبور اگر 18 پڑھیں اور اس کی 28 آیت تک دیکھیں تو اس میں لکھا ہے اس لیے تو میرے چراغ کو روشن کر دے گا. خداوند میرا خدا میرے اندھیرے کو اجالا کر دے گا. کیسی خوبصورت بات ہے. داؤد کہتا ہے زبور 18 میں لکھتا ہے اس لیے تو میرے چراغ کو کیا کرے گا؟ روشن کرے گا. خداوند میرا خدا میرے اندھیرے کو اجالا کر دے گا. ہماری زندگی بے شک اندھیرے میں ہو، ہم گناہ میں زندگی گزار رہے ہوں، لیکن جب خدا کا کلام ہماری زندگی میں آ جاتا ہے تو ہمارے اندھیرے پن کو خدا کا کلام جو ہے وہ روشنی میں تبدیل کر دیتا ہے. ہاللیلویا. زبور 91 اگر پڑھتے ہیں، زبور 91 اور اس کی 5 آیت اگر آپ پڑھیں تو اس میں لکھا ہے تو نہ رات کی ہیبت سے ڈرے گا نہ دن کو اڑنے والے تیر سے. داؤد یہ بھی لکھتا ہے، کہتا ہے مجھے کس کی دہشت، مجھے کس کی ہیبت. اور وہ داؤد پھر آگے 41 مولوں میں یہ بات لکھتا ہے، کہتا ہے تو نہ رات کی ہیبت سے ڈرے گا نہ دن کو اڑنے والے تیر سے. رات کی ہیبت جتنا مرضی اندھیرا ہو ہم اس بات سے خوف زدہ نہیں ہوتے کیونکہ ہمارا خدا ہمارے ساتھ ہے. ہم اس بات پر ایمان رکھتے ہیں. ہاللیلویا. یوحنا کی انجیل اگر پڑھیں تو اس میں اس کی 8ویں آیت اور اس کا 8واں باب اور اس کی 12ویں آیت اگر ہم پڑھتے ہیں تو اس میں لکھا ہے یسوع نے پھر ان سے مخاطب ہو کر کہا دنیا کا نور میں ہوں. یسوع نے کیا کہا؟ دنیا کا نور میں ہوں. جو میری پیروی کرے گا وہ اندھیرے میں نہ چلے گا بلکہ زندگی کا نور پائے گا. ہاللیلویا. جو خدا یسوع مسیح کی پیروی کرے گا، جو خدا یسوع مسیح کے ساتھ چلے گا، بے شک وہ رات کے اندھیرے میں چلے لیکن اس کے اوپر کبھی کوئی خوف یا خطرہ نہیں ہوگا، بلکہ کیا کرے گا؟ کلام مقدس نے کہا ہے جو میری پیروی کرے گا وہ اندھیرے میں نہ چلے گا بلکہ زندگی کا نور پائے گا. زندگی کا نور کون ہے؟ ہمارا یسوع. یسوع نے کہا کہ میں دنیا کا نور ہوں اور دنیا کا نور جس کے پاس ہے اسے کسی بات کا خوف خطرہ ہے؟ اسے کسی بات کا خوف خطرہ ہے؟ کوئی خوف خطرہ نہیں ہے بلکہ اس کی زندگی میں نور ہے اور وہ نور ہمارا یسوع ہے. ذرا تصور کیجئے کہ نور سے بھرا ہوا یسوع ہمیشہ ہمارے ساتھ ہے. ہاللیلویا. ذرا غور کیجئے کہ جن کے ساتھ یسوع ہے جو ہمیشہ کی زندگی دینے والا ہے وہ اگر ہمارے ساتھ ہے تو ہمیں کسی بات کا خوف خطرہ نہیں ہے. دوسرا یوحنا نکالیے گا. دوسرا یوحنا اس کا پہلا باب اور اس کے 19واں ہے. پہلا باب اور اس کے 19واں ہے. دوسرا یوحنا پہلا باب اور اس کے 19 میں. اور ہمارے پاس نبیوں کا وہ کلام ہے جو زیادہ معتبر ٹھہرا اور تم اچھا کرتے ہو جو یہ سمجھ کر اس پر غور کرتے ہو کہ وہ ایک چراغ ہے جو اندھیری جگہ میں روشنی بخشتا ہے جب تک وہ نہ پھٹے اور صبح کا ستارہ تمہارے دلوں میں نہ چمکے. یہ آیت انتہائی طاقتور اور دلچسپ ہے. یسوع نے یہ بات کہی کہ یہاں پہ یوحنا رسول جو ہے اس بات کو بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہمارے پاس جو خدا کا کلام ہے، نبیوں کا جو کلام ہے وہ معتبر ہے اور تم اچھا کرتے ہو جو یہ سمجھتے ہو کہ اس پر غور کرو اور اپنے چراغ، وہ ایک چراغ ہے جو اندھیری جگہ میں روشنی بخشتا ہے. اور وہ کون سا چراغ ہے؟ ہمارا یسوع مسیح ناصری ہے. یسوع مسیح ناصری اندھیری جگہ میں بھی روشنی بخشتا ہے.
یہ آیت انتہائی طاقتور اور دلچسپ معنی کی حامل ہے. یہ بیان کرتی ہے کہ کلمہ خدا، جو کلمہ ہے خدا جو ہے وہ روشنی بخشتا ہے. آمین. اور یہ ایک ایسی روشنی ہے جو ہمیں مسیح کی پہچان بخشتی ہے. یہ کیسی روشنی ہے؟ جو مسیح کی پہچان ہمیں بخشتی ہے. اور یہ ایک ایسی روشنی ہے جو ہمیں مسیح کی پہچان بخشتی ہے، کیونکہ یسوع مسیح ہی صبح کا وہ روشن ستارہ ہے جو ہمارے دلوں میں طلوع ہوتا ہے. آمین. تو میرے عزیزو، ہمیں اس بات پہ غور کرنا ہے کہ ہم نے خدا کے کلام کی طرف توجہ کرنی ہے. خداوند میری روشنی اور میری نجات ہے، مجھے کسی کی دہشت یا خوف نہیں ہے. خداوند میرا بستہ ہے اور مجھے کسی کی ہیبت نہیں ہے. جس کے ساتھ ہمارا خدا ہے اس کے پاس سب کچھ ہے. جس کے پاس بیٹا ہے اس کے پاس زندگی ہے. جس کے پاس یسوع ہے نا اس کے پاس زندگی ہے. اور زندگی جو ہے وہ یسوع ہے، کیونکہ یسوع دنیا میں اسی لیے آیا تاکہ لوگوں کو کیا کرے؟ زندگی بخشے. اور کیسی زندگی بخشے؟ کثرت کی زندگی بخشے. تو میرے عزیزو، آج ہم نے اس بات پہ غور کرنی ہے کہ زبور اگر 18 ہم نے دیکھا ہے، اس کے 28 آیت میں ہم نے دیکھا ہے، اس لیے تو میرے چراغ کو روشن کرے گا، خداوند میرا خدا میرے اندھیرے کو اجالا کر دے گا. اگر ہمارے پاس خدا ہے، اگر ہمارے پاس یسوع ہے، اگر ہم یسوع کی پیروی کرتے ہیں، اگر ہم اس کے ساتھ چلتے ہیں، تو ہمارے اندھیرے دلوں میں، ہماری اندھیری زندگی میں ہمارا خدا جو ہے وہ روشنی کر دے گا، کیونکہ وہ روشنی کرنے والا خدا ہے. خدا نہیں چاہتا کہ میرے لوگ اندھیرے میں چلیں. خدا نہیں چاہتا کہ میرے لوگ پریشانی میں یا مصیبت میں رہیں، بلکہ ہمارا خدا چاہتا ہے کہ میرے لوگ جو ہے وہ روشنی میں چلیں، تاکہ روشنی جو ہے وہ ان کے لیے باعث برکت بن جائے. تو میرے عزیزو، آج کا جو کلام ہے وہ یہی ہے کہ ہم نے خوف سے رہائی پانی ہے اور کسی بات کا خوف خطرہ نہیں رکھنا، کیونکہ ہمارا خدا ہمیں زندگی بخشتا ہے اور کثرت کی زندگی بخشتا ہے. جب ہم اپنے خدا کے ساتھ چلیں گے تو پھر ہم برکت پائیں گے. اپنی زندگیوں میں حائل ہونے والی ساری رکاوٹوں کو جو ہے، پریشانیوں کو جو ہے وہ ہمت سے مقابلہ کر سکیں، خداوند پر بھروسہ رکھیں اور اپنی روشنی کی طرف بڑھنا شروع ہو جائیں. جب آپ خداوند کی طرف بڑھیں گے تو آپ ہر مصیبت کا، ہر پریشانی کا جو ہے وہ مقابلہ کر سکیں گے، کیونکہ ہمارا خدا ہمیں طاقت دیتا ہے. ہمارا خدا ہمیں ہر مصیبت سے لڑنے کی قوت طاقت بخشتا ہے. اس لیے ہمیں اپنے خدا پہ بھروسہ رکھنے کی ضرورت ہے. خدا آج اس کلام کے ذریعے سے ہم سب کو بڑی برکت بخشے. آمین.